مکہ مکرمہ بے آب و گیاہ بستی تھی۔ قرآن کریم نے اسے وادی غیر سی زرع کے نام سے موسوم کر کے اس کی پوری تصویر کھینچی۔ وہاں کوئی زراعت تھی نہ صنعت، اس لیے وہاں کے اکثر باشندے تجارت ہی سے منسلک تھے۔ تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پیشہ تھا۔ آپ کے والد بھی تجارت کرتے تھے۔ ان کی وفات ملک شام کے تجارتی سفر سے واپسی کے دوران ہوئی تھی۔ قریش کی شام کی طرف تجارتی نقل و حرکت کی اسرے و نو بیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ابن عبد المناف نے ہی ڈالی تھی۔ ہاشم ہر سال بغرض تجارت شام و فلسطین جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ شام ہی کی سفر میں وہ غزہ یعنی فلسطین کے مقام پر انتقال کر گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ قریش کے ہاں تجارت کی بے حد اہمیت اور قدر منزلت تھی۔ ان میں سے جو شخص تجارت پیشہ نہ تھا، ان کے نزدیک کوئی خاص وقات اس کی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کی خاطر بالخصوص اپنے چچا جناب ابو طالب کی اقتصادی حالت کے پیش نظر انہیں سہارا دینے کے لیے ابتدا میں اہل مکہ کی بکریاں چرائیں، لیکن اس کو آپ نے مستقل وسیلہ معاش نہیں بنایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارتی اسفار کے تجربات کے ذریعے دوبارہ کام شروع کیا۔ سفر ہمیشہ سے کامیابی کا ذریعہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ جس فرد فرید کو قیامت تک دائمی نبوت سے سرفراز کرنا ہے اور جسے زمان و مکان کے ہر موڑ پر ہر شعبہ زندگی میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی روشنی فراہم کرنی ہے، وہ ہر لحاظ سے اجمل و اکمل جامع الجہاد اور جامع الحسنات شخصیت کا مالک ہو، تاکہ ایک عام انسان سے لے کر بڑے سے بڑے صاحب منصب تک سبھی اس کی بیدار صداقت، بصیرت، لیاقت وغیرہ سے مستفید ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کی معیت میں شام کا دوسرا تجارتی سفر کیا۔ اس سے پہلے 12 سال کی عمر میں آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کر چکے تھے، لیکن بحیرہ راہب کے اصرار پر چچا آپ کو شام تک لے کر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے راستے ہی سے آپ کو واپس بھیج دیا۔ شام کے تجارتی سفر کا سبب یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب غریب آدمی تھے، معاشی طور پر زیادہ مستحکم نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے معاشی حالات کی تنگی اور غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھتیجے کو تجارت کی راہ دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کی سچائی، امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کے پیش نظر آپ کو تجارتی سفر پہ بھیجنا چاہتی ہوں، اور اجرت کے طور پر آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں کو جو کچھ دیتی ہوں اس سے دوگنا معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش منظور کر لی اور اپنے چچا کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ ابو طالب کہنے لگے، اللہ کا رزق ہے جو اس نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہایت شریف، بہت مالدار خاتون تھیں۔ ان کے والد خویلد بن اسد تجارت پیشہ تھے، بے حد پروقار اور حیادار خاتون تھیں۔ اس اعتبار سے وہ خود تجارتی معاملات کے لیے کہیں آنا جانا پسند نہ کرتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے وہ لوگوں کو اپنا تجارتی مال لے کر روانہ کرتی اور انہیں منافع میں سے حصہ عطا فرماتی۔ اللہ نے انہیں خوب برکت سے نوازا اور ان کا تجارتی کاروبار اتنا وسیع تھا کہ صرف ان کا کاروان تجارت قریش کے عمومی قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ اب قریش کیا بیچتے تھے؟ تو عام طور پر ان کی تجارت کا مال 3 اقسام پر مشتمل ہوتا۔ نمبر 1 مسالے، خوشبودار چیزیں، عطریات، ریشم، کتان، زعفران، کچی کھجوریں اور مرقع وغیرہ۔ نمبر 2 سونا، چاندی، ہیرے، تانبے اور لوہے کے برتن۔ نمبر 3 چمڑا، کھال، زین، پوش، اون، ہاتھی دانت، بھیڑ بکریاں وغیرہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے طے پا گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیا اور تاکید فرمائی کہ ان کی حکم عدولی ہرگز نہ کرنا، نہ ان کی مخالفت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا ذی الحجہ کے وسط میں ہوئی۔ گرمی کا موسم تھا۔ قافلہ مدینہ سے قریب سے گزر کر تیمہ، خیبر، دومت الجندل، وادی سرحان سے ہوتا ہوا شام کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر پہنچتے ہوتے شام کے شہر بصرہ پہنچے۔ یہ شہر مکہ مکرمہ سے تقریباً 1600 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ پہنچ کر ایک راہب کے گرجے کے پاس درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ راہب کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ کی میسرے سے پہلے ہی سے جان پہچان تھی۔ یہ راہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ اس درخت کے نیچے جو صاحب ہیں وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ صاحب قریش کے ایک فرد اور اہل حرم میں سے ہے۔
نستورہ کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے تو نبی کے سوا کوئی شخص کبھی اس طرح نہیں ٹھہرا۔ پھر پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ مسرا نے کہا جی ہاں، سرخ ڈورے تو ان کی آنکھوں میں ہر وقت رہتے ہیں۔ نستورہ کہنے لگا تو یہ وہی آخری نبی ہیں، کاش میں انہیں اس وقت پا جاؤں جب یہ مبعوث ہوں۔ میسرہ نستورہ کی باتیں غور سے سنتے رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار پہنچے، اپنے سامان کا سودا کرنے لگے۔ اسی دوران ایک شخص کا سوداگری کے معاملے میں آپ سے اختلاف ہو گیا۔ بحث و تکرار کرتے کرتے اس شخص نے اچانک آپ سے کہا کہ آپ لات و عزا یعنی بتوں کی قسم کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان کی قسم نہ کھائی، کبھی ان کے پاس سے گزرنے کی نوبت آ بھی جاتی تو میں ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہوں۔ بہرحال جتنا سامان آپ کے پاس موجود تھا وہ سارا بصرہ کے بازار میں نہایت نفع بخش قیمت پر فروخت ہو گیا۔ عام تاجر جس سے جتنا نفع کماتے تھے آپ نے اس سے زیادہ نفع کمایا۔ اس قدر نفع دیکھ کر میسرہ بے اختیار بول اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مدت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مال کی تجارت کر رہے ہیں، مگر ہمیں کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جو اس دفعہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی یقیناً آپ کی برکت، کھرے معاملے، سچائی، دانائی، محنت اور معاملہ فہمی کا نتیجہ تھی۔ تجارتی قافلے نے بصرے سے واپسی کا رفتہ سفر باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے خوش خرم واپس تشریف لا رہے تھے۔ مکہ آتے ہوئے جب آپ مضرور زہران پہنچے تو میسرہ تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے قائد ہیں، آپ ہمارے آگے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ایک سرخ اونٹ پر سوار ہو کر چل پڑے۔ میسرہ سے پہلے مکہ پہنچے۔ دوپہر کا وقت تھا، کھلی فضا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی سہیلیوں کے ہمراہ اپنے بالا خانے پر بیٹھی تھی۔ اچانک ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب شان سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ تیزی سے دوڑ رہا ہے اور دو فرشتے آپ کے وجود اطہر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے یہ منظر وہاں موجود اپنی سہیلیوں کو دکھایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا منتظر تھیں، وہ آپ سے تجارتی حساب کتاب معلوم کرنے کی خواہش مند تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شام کے تجارتی سفر میں جو کچھ کمایا تھا حوالے کر دیا۔ میسرہ آئے تو انہوں نے سفر میں جو کچھ دیکھا تھا من وعن بیان کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ کی باتیں بڑے انہماک سے سنی۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت انگیز مسرت ہوئی کہ ان کے سابق تجارتی لوگ جو نفع لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ منافع پیش کیا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طے شدہ معاوضے سے بھی بڑھ کر معاوضہ پیش فرمایا۔